مسلمان کا، چاہے کوئی بھی ہو، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے کہ کسی کی وفات ہو گئی تو آج کے دور میں لوگ غیر معمولی آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کا یعنی اتنا جو ہے شریعت کے اندر اس چیزیں نہیں ہیں، لیکن دیکھیں گے کہ لوگ ایسا ظاہر کرتے ہیں، کسی کی وفات ہونے کے بعد رونا دھونا کچھ اس انداز کا ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص اس وقت تھوڑا بھی رو نہیں رہا ہے یا غم نہیں ظاہر کر رہا ہے تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ میں اپنے بارے میں جو ہے بتاؤں آپ کو، ابھی مجھے کچھ چیزیں جو ہے یاد آ جاتی ہیں۔ جب یزید کے بارے میں یہ جو ہے آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا تو مجھے اپنے بارے میں ایک چیز یاد آئی۔ میں یہاں بنگلور میں تھا تو میرے والد کا انتقال ہوا، میرے اپنے شہر میں جو نیٹو پلیس ہے وہاں پہ میرے والد کا انتقال ہوا، میں یہیں پہ تھا، بنگلور میں تھا۔ تو خبر آ جاتی ہے فوراً، اب چونکہ اب آج کل تو موبائل کا دور ہے تو فوری طور پر خبریں پہنچ جاتی ہے۔ تو خبر پہنچی والد کے انتقال کے تعلق سے۔ اب ایک مسلمان کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ بہرحال اب اس وقت میں کسی اس میں تھا، جس وقت مجھے یہ خبر پہنچی تھی اس وقت بنگلور میں حفظ حدیث کا یعنی حدیث میمورائزیشن اس کا ایک کمپٹیشن ہو رہا تھا، تو اس میں ایک جج کی حیثیت سے میں بھی جو ہے بلایا گیا تھا، تو میں اسی میں تھا اس وقت، یعنی باقاعدہ اگزام لے رہا تھا، اور اسی دوران یہ خبر آئی تھی۔ خبر آئی، میں نے اپنا وہ کام پورا کیا پہلے، یعنی جو بھی جو ہے معاملہ ہے، جو جب تک اگزام تھا وہ اگزام پورا کیا ہو۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کو بتایا کہ جو ہے ایسا ہے، والد صاحب کا ہمارے انتقال ہو گیا ہے۔ دعا کی درخواست ہوتی ہے نا کہ جو ہے لوگ جو ہے دعا کریں اس کے لیے، انتقال کی خبر دی جاتی ہے۔ تو ہمارے بعض جو ہے ملنے والے اور چاہنے والوں نے پیشکش کی ہم کو کہ اگر جو ہے ہم آپ کے لیے ٹکٹ کا انتظام کرتے ہیں جانے کے لیے، باقاعدہ وہ اصرار بھی کرنے لگے کہ ہم آپ کا پورا جو ہے انتظام کر رہے ہیں فلائٹ سے آپ کے جانے اور آنے کا۔ ہم نے کہا کہ نہیں، میں جانے والا نہیں ہوں، میں نہیں جا رہا ہوں، جو کچھ مجھے کرنا ہے میں یہیں سے جو ہے اپنے والد کے لیے جو کچھ کر سکتا ہوں، وہ جو حق ہوتا ہے وہ میں یہیں سے کر سکتا ہوں۔ اور میرے جو ہے جانے کے لیے اگر تھوڑا سا بھی میں یہ اشارہ دے دوں کہ ہاں میں جو ہے فلائٹ دیکھ رہا ہوں کہ کون سی فلائٹ آ رہی جانے والی ہے اور میں جو ہے پہنچنے والا ہوں، تو جب تک میں نہیں پہنچوں گا تب تک تدفین کا کام عمل میں نہیں آئے گا۔ وہ فون آتے ہی میں نے فوری طور پر ہی کہہ دیا تھا کہ وہ لوگ تدفین کا جو بھی کام ہے فوری طور پر انجام دیں اور میرا انتظار نہیں کریں گے۔ میں نے صاف منع کر دیا تھا، اور میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ میں سفر کرنے والا نہیں ہوں اس کے لیے۔ کہیں بھی یہ ثابت ہی نہیں ہے کہ کسی صحابی نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کا مدینے میں انتقال ہوا ہو، سفر میں رہے ہوں اور خبر پہنچ گئی ہو تو فوری طور پر آپ وہاں سے سفر کر کے مدینہ آئے ہوں اور تاکہ جنازے کی نماز میں شرکت کریں۔ کہیں بھی ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ جنازے میں شرکت کے لیے سفر کر کے جانا یہ کہیں ثابت نہیں ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے، یعنی میں آپ کو یہ بھی جو ہے بتا دوں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا انتقال ہوا، آپ بدر کی لڑائی میں تھے، بدر کی جنگ، آپ جانتے ہیں کہ بدر کا جو علاقہ ہے مدینے سے بہت دور نہیں ہے۔ جو گھوڑوں کی سواری تھی اس زمانے میں، اونٹ کی سواری، گھوڑے کی سواری تیز دوڑائیں گے تو بس یہ چند گھنٹوں کا فاصلہ، کوئی بہت دور نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر حاضر ہونا چاہتے تو وہ جو ہے بدر کے موقع پر جب ان کی بیٹی کا انتقال ہوا تھا اور آپ بدر میں ہی تھے، بدر کے میدان میں تھے، تو آپ کسی بھی صحابی کو کمانڈر بنا کر کے چلے آتے تھے تاکہ اپنی بیٹی کی جو ہے جو تدفین میں اور جنازے کی نماز میں، کیونکہ آپ کی جنازے کی نماز کی تو اور بھی زیادہ اہمیت ہے کہ آپ جنازے کی نماز پڑھائیں یا جنازے کی نماز میں شرکت کریں۔
لیکن پھر بھی آپ نہیں آئے تھے. آپ کی بیٹی کی تدفین کا کام مدینے میں ہوا لیکن آپ آئے نہیں مدینہ کو، جبکہ آپ بہت دور نہیں تھے. تو یہی چیز تھی. ایسے ہی دوسرے صحابہ بھی، کبھی بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ کسی صحابی نے کسی کے یہاں جنازے کی نماز میں شرکت کے لیے سفر کر کے گئے ہوں وہاں پر اور ان کا انتظار کیا گیا ہو. ایسا کچھ نہیں ہے. تو میں نے جو ہے منع کر دیا. میں اپنے بارے میں کہہ رہا تھا آپ سے، منع کر دیا اور کہا کہ نہیں، تدفین جیسے ہے ویسے ہوگی. اس کے بعد چھٹی کے موقع پر میرا سفر تھا گھر. جو ہے چھٹی کے موقع پر اس وقت میں گھر جایا کرتا تھا. اب والدین نہیں ہے تو اب نہیں جاتا ہوں. اب جو پہلے گرمی کی جب چھٹی ہوتی تھی، سارے بچوں کی بھی چھٹی ہوتی تھی، تو ہر سال میں گھر جایا کرتا تھا. تو جب گھر جو ہے چھٹی میں گیا تو جا کر کے پہلا کام یہی ہوا کہ گھر پہنچنے سے پہلے اپنے جو ہے ایک بھائی کو لے کر کے پہلے قبرستان گئے کہ جو ہے چلو قبر دکھاؤ والد صاحب کی. وہاں جا کر کے جنازے کی نماز پڑھی. اپنے بیٹے کو لے کر کے ساتھ میں گیا اور جنازے کی نماز جا کر کے وہاں پر ادا کی. پھر اپنے گھر گئے. یہ طریقہ یہی ہوتا ہے جو ابھی ہم نے آپ کو بتایا. یہ یزید نے جو کیا، یہی اصل میں اسلامی طریقہ ہے کہ اب نہیں تھے تو پہلے آنے کے بعد باپ کی قبر پر گئے اور وہاں جا کر کے جنازے کی نماز پڑھی. اب باپ کا انتقال ہوا ہے، ابھی بیٹھ کر کے غم منائیں گے، یہ کر ایسا کچھ نہیں. اور گئے گھر پہ جا کر کے جو ہے نہا دھو کر کے کپڑے پہنے اپنے خلافت خلیفہ کی جو شان ہوتی ہے اس کے لحاظ سے، اور لوگوں میں آ کر کے جو ہے یہ اسپیچ دے رہے. ایسا نہیں کہ کچھ دن جو ہے ابھی غم منائیں گے اس کے بعد جو ہے کوئی چیز ہوگی. ایسا کچھ نہیں ہے اسلام میں. بس جو ہے کوئی شخص اگر کسی کے انتقال پر بہت زیادہ اس کو تکلیف ہے، پریشانی، دکھ ہے، تو زیادہ سے زیادہ کتنا 3 دن تک ہی اس کو جو ہے رکھا گیا ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا ہے، یعنی آدمی ایک دن بھی غم نہ منائے، 1 گھنٹہ بھی غم نہ منائے کسی کی وفات پر، تو یہ تو صبر کا بڑا اونچا درجہ ہوتا ہے.